پی اے ایف ٹریننگ بیس میاں والی میں دہشت گردوں کا حملہ ناکام، تمام 9 دہشت گرد مارے گئے، کلیئرنس آپریشن مکمل۔ حملے میں پی اے ایف کے فنکشنل آپریشنل اثاثوں میں سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، 3 گراؤنڈ کیے گئے نان آپریشنل طیاروں کو معمولی نقصان پہنچا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن کا فوری پیشہ ورانہ اختتام عام دشمنوں کے لیے یاد دہانی ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج چوکس رہتی ہیں، کسی بھی خطرے سے وطن کا دفاع کرنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہیں۔ ایئر بیس پر ناکام حملے کے بعد ملحقہ علاقوں میں کسی بھی ممکنہ خطرے کے پیش نظر کلیئرنس آپریشن کیا گیا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا میاں والی میں دہشت گرد حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا پاک فضائیہ نے ایک بار پھر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا، ہماری سلامتی کو نقصان پہنچانے والے کسی بھی کوشش کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا۔ نون لیگ کے صدر شہباز شریف نے کہا سیکیورٹی فورسز بہادری سے دہشت گردوں کے مذموم عزائم ناکام بنا رہی ہیں، افسر اور جوان دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عظیم قربانیاں دے رہے ہیں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا بچے کچے دہشت گرد اپنے مذموم عزائم سے قوم کے حوصلے پست نہیں کر سکتے، دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے انتہا پسندی، نفرت اور تقسیم کی آئیڈیالوجی کو ختم کرنا ہوگا۔ آصف زرداری بولے پاک فوج کے بہادر جوانوں نے جان پر کھیل کر دہشت گردوں کا منصوبہ خاک میں ملا دیا، عوام دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ پسنی سے اور ماڑا جانے والی سیکیورٹی فورسز کی گاڑیوں پر دہشت گرد حملے میں شہید 14 فوجی جوانوں کی نماز جنازہ پسنی میں ادا کر دی گئی۔ شہداء کو ان کے آبائی علاقوں میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ علاقے میں کلیئرنس آپریشن، آئی ایس پی آر کے مطابق گھناونے فعل میں ملوث افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں، بہادر سپاہیوں کی قربانیاں ہمارے عزم مزید مضبوط کرتی ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کا ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے روہڑی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن میں 1 دہشت گرد ہلاک، 2 دہشت گرد زخمی ہو گئے۔ ہلاک دہشت گرد کی شناخت کالعدم ٹی ٹی پی کے خودکش بمبار اسامہ کے نام سے ہوئی۔ لکی مروت میں کارروائی میں بھی 1 دہشت گرد مارا گیا، دہشت گردوں کے مختلف ٹھکانے تباہ۔ فائرنگ کے شدید تبادلے کے دوران 2 جوان شہید ہو گئے۔ نائک ظفر اقبال اور سپاہی حاجی جان نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری ایک بار پھر گرفتار۔ اہلیہ ہبہ فواد نے جیو نیوز کو بتایا کہ فواد چودھری کو اسلام آباد میں ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا گیا۔ گرفتار کرنے والوں کو گرفتاری کی کوئی وجہ نہیں بتائی ہے۔ فواد چودھری نے گرفتاری سے 1 گھنٹے پہلے اسحاق ڈار کو نون لیگ کے الیکشن سیل کا انچارج بنانے پر کڑی تنقید کی تھی۔ سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں فواد چودھری نے کہا تھا کہ نون لیگ میں آگے آنے کے لیے شریف خاندان سے تعلق ہونا ضروری ہے، اسی لیے شاہد خاقان اور مفتاح نون لیگ چھوڑ چکے ہیں، صرف نالائق لوگ ہی اب تک اس فیملی سرکس کا حصہ ہیں۔ اسحاق ڈار مسلم لیگ نون کے الیکشن سیل کے چیئرمین مقرر۔ نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب کا کہنا ہے اسحاق ڈار کی تقرری سے پارٹی کی انتخابی سرگرمیوں میں مزید تیزی آئے گی، انتخابی ضابطوں کی نگرانی سمیت تمام متعلقہ امور کو تیزی سے مکمل کیا جائے گا۔ اسحاق ڈار الیکشن ایکٹ 2017 تیار کرنے والی پارلیمانی کمیٹی کے بھی سربراہ تھے۔ اسلام آباد کی عدالت کا پی ٹی آئی کے رہنما اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کو جوڈیشل لاک اپ میں رکھنے کا حکم، اڈیالہ جیل منتقل۔ عدالت کی اینٹی کرپشن کے پی پولیس کو قانونی کارروائی مکمل کرنے کی ہدایت۔ خیبر پختونخوا پولیس کے آنے تک جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کی استدعا منظور۔ عدالت میں پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ کل الیکشن کا اعلان ہوتے ہی اسد قیصر کو گرفتار کر لیا گیا، ڈسچارج کیا جائے۔ اسد قیصر کی حفاظتی ضمانت بھی دائر کر رہے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت اسد قیصر کی ضمانت نہیں دے سکتی، کچھ دن کا وقت دے دیتے ہیں، ملزم کی منتقلی میں کچھ وقت بھی درکار ہوتا ہے۔ اسد قیصر کو پولیس اور اینٹی کرپشن اہلکاروں نے گزشتہ روز اسلام آباد میں بنی گالہ سے ان کے گھر سے گرفتار کیا تھا۔ ان پر گجو خان میڈیکل کالج سوابی کے فنڈز میں خرد برد کا الزام ہے۔ پی ٹی آئی کو قانون کے تحت انتخابی مہم چلانے اور جلسوں کی اجازت ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ کسی سیاسی جماعت کو اس کے حق سے دور نہیں کیا جا سکتا، نگراں حکومت شفاف الیکشن کے انعقاد کے لیے اقدامات کرے۔ ایڈوکیٹ جنرل نے یقین دہانی کروائی ضلعی انتظامیہ اپنی قانونی ڈیوٹی انجام دے گی۔
IMF का नए टैक्स जिंदगान को टैक्स नेट में लाने का मुतालबा। FBR और IMF मुज़ाकरात की अधूरी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक FBR ने IMF वफ़द को बताया कि रवां साल मज़ीद 12 लाख से ज़्यादा अफराद को टैक्स नेट में लाया जा चुका है। मज़ीद 10 लाख अफराद का डेटा हासिल कर लिया है जिन्हें पहले मरहले में नोटिस भिजवाए जा रहे हैं। दूसरे मरहले में इन अफराद के नाम पर रजिस्टर मोबाइल फ़ोन सिम बंद की जाएगी और इनके शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक किए जाएंगे। FBR ने IMF को यकीन दहानी कराई कि रवां साल टैक्स वसूलियों का हदफ पूरा किया जाएगा। गजा में अस्पतालों के बाद एम्बुलेंस से इसराइल के निशाने पर। रफा क्रॉसिंग से फलस्तीनी जख्मियों की मिस्र मुंतकिली के दौरान एम्बुलेंसों पर बमबारी। शिमाल से जनूब की जानिब नकल मकानी करने वाली खवातीन और बच्चों के काफिले पर हमला, 14 अफराद शहीद। गजा में स्कूल पर हमले में कम अज़ कम 20 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। बैत-ए-लाहिया के कब्रिस्तान में 10 गोरकनों को भी बमों का निशाना बनाया गया। खान यूनस में घर पर हमले में एक ही खानदान के 5 अफराद शहीद। इसराइली बमबारी में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 9,300 से ज़्यादा हो गई। ज़ख्मियों की तादाद 25,000 से ज़ायद। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने एम्बुलेंस पर हमले को हौलनाक करार दे दिया। कहा गजा में जारी जंग रुकनी चाहिए। एम्बुलेंस पर हमला जिनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। आलमी इदारा बराए सेहत ने कहा मरीजों, सेहत के कारकुनों और एम्बुलेंस को महफूज रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश ज़रूरी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात में यरगमालियों की रिहाई और गजा की मैसूर आबादी में इमदाद तकसीम के लिए जंग बंदी पर गुफ्तगू। इसराइली वज़ीर आज़म ने हमास की तरफ से 241 शहरियों की रिहाई तक आर्जी जंग बंदी का इम्कान रद्द कर दिया। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन, मिस्र और कतर के वज़राए ख़ारजा आज अम्मान में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल तक पहुंचना पाकिस्तान के लिए बड़ा सवाल बन गया। बेंगलुरु में न्यूजीलैंड ने अहम मैच में पाकिस्तान के खिलाफ रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। 402 रन्स का हदफ देकर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी टीम का सबसे बड़ा स्कोर भी बना दिया। कीवी बैटर्स का लाठी चार्ज, 46 चौके और 8 छक्के लगाए। ओपनर रविंद्र की टूर्नामेंट में तीसरी सेंचुरी। विलियमसन नर्वस 90s का शिकार, 79 गेंदों पर 2 छक्कों और 10 चौकों की मदद से 95 रन्स बनाए। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। 6 रन्स पर एक खिलाड़ी पवेलियन लौट गया। शाहीन अफरीदी वर्ल्ड कप की तारीख में पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा रन्स देने वाले बॉलर बन गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ 9 ओवर्स में 90 रन्स दिए, कोई विकेट ना ले सके। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 10 ओवर्स में 85 रन्स दिए। हसन अली ने 2019 में भारत के खिलाफ 9 ओवर्स में 84 रन्स दिए थे। ढाका में पाकिस्तान और बांग्लादेश पहला वुमेन वनडे। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। 82 रन्स का हदफ 25वें ओवर में बाआसानी हासिल कर लिया। ऑलराउंडर निदा डार ने नाकाबिल शिकस्त 35 रन स्कोर किए और 3 विकेटें हासिल की। सिद्रा इकबाल ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई।